بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر بڑی گرم ہے اسلام آباد میں، اور شدید گرم ہے، اور یہ سردی تو بہت ہے لیکن خبر بڑی گرم ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جو باہمی اعتماد کا فقدان ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور حالات جو ہیں وہ جس کو ہم کہتے ہیں خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور چیزیں ہائی فورمز کے اوپر بھی اب ڈسکس ہو رہی ہیں دونوں طرف سے۔ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ ان کی طرف سے یہ کہا جانا پھر کہ جی اپنے کچن کیبنٹ میں کہ میں نے مارچ میں کوئی نیا فیصلہ کر لینا ہے، کچھ بڑا فیصلہ کر لینا ہے، کوئی نئی اپوائنٹمنٹ میں نے کر لینی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں، اب میں بتا چکے ہیں آپ کو ٹیلنگز کے فورم سے۔ اور ایک وزیر جو ہے وہ فائر فائٹنگ کر رہا ہے جس کا نام ہے چودھری فواد صاحب، تو ان کی فائر فائٹنگ جو ہے اس فائر فائٹنگ کو بھی بعض لوگ جو ہیں وہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس طرف تو وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ میں جناب میں مر جاؤں گا، میں یہ کام نہیں کرنا، اور پھر ایک دن بعد پریس کانفرنس کے ایک دن بعد جناب کا یہ کہنا، مطلب اپنے پسندیدہ ترین ایک صحافی کے ساتھ بیٹھ کے یہ میسج کنوے کرنا کہ یہ نہیں میں سوچا۔ تو یہ باتیں ہم بیٹھ کے مطلب جو خبریں ہیں وہ دوست بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے۔ وہیں پر روزنامہ جنگ میں ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ فاروق اقدس صاحب کی یہ رپورٹ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے پارلیمانی بھی اور تنظیمی بھی، ان کے آپس میں پیر کی رات کو، یعنی کل رات جو گزر گئی، اس رات ان کے آپس میں بڑے جناب وہ رابطے گہرے قسم کے اور بڑے وہ کہتے ہیں مؤثر رابطہ کاری ہوئی ہے ان کی، اور اس رابطے میں انہوں نے بیٹھ کے انڈرسٹینڈ کیا ہے کچھ چیزوں کو کہ ان ہاؤس تبدیلی میں، کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی نے بھی گو ہیڈ دے دیا، کیونکہ ادھر سے وہ درخواست ان ہو گئی ہے یا ہو جائے گی سپریم کورٹ میں، تو وہ بیسیکلی ایک بڑا واضح اشارہ ہوگا۔ میں نے پہلے بھی وہ بہت ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ اس نااہلی سے متعلق جو ہے اس کی تشریح کے لیے کہ وہ کتنی اس کی میعاد ہوگی، کیا کسی کو لامحدود وقت کے لیے، لامتناہی وقت کے لیے، یا ہمیشگی جو ہے وہ تو نہیں ہوتی کسی چیز میں، وہ اللہ کے نظام میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال قانون جو ہے انسانوں کا بنایا ہوا قانون، اس میں نہیں ہونی چاہیے کسی کو ہمہ وقت وہ جو ہے وہ کوئی ایک سزا کا مستحق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ چینل کچھ مختلف کچھ نہ کچھ ہلے ہوں، کیونکہ ایسے کچھ بھی ہو سکتا۔ میں نے اور یہ بات بڑی وہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی کہ جی کہ یہ اشارہ ہوگا یا اشارہ ہے، یہ درخواست کا تیار ہونا یہ سادہ چیز نہیں ہے، ورنہ یہ درخواست جو ہے، یہ عدالتیں بھی یہی ہیں، نواز شریف بھی وہی ہیں، سپریم کورٹ بار بھی وہی ہے، تو یہ یعنی وکلا برادری بھی وہی ہے، تو یہ درخواست آج سے 2 سال پہلے بھی آ سکتی تھی، لیکن اب اس درخواست کا تیار ہونا، ملاقاتیں ہونا، مشاورتیں ہونا، تو یہ کوئی معنی رکھتی ہے چیز، اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن بڑی اہم ہے۔ تو پھر انہی ذرائع کے حوالے سے فاروق اقدس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اتحادی جماعتوں کی کیونکہ بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہے، اور وہ بڑی جو نمبر ہے وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ 156 سیٹیں ہیں، ایم کیو ایم کی 7 ہیں، پی ایم ایل کیو جو اس کی اتحادی ہے وہ 5 ہیں، باپ پارٹی جو ہے یعنی کہ بلوچستان عوامی پارٹی اس کی 5 ہیں، جی ڈی اے کی 3 ہیں، اور آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے یا آل مسلم لیگ جو ہے عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب کی اکلوتی پارٹی اور اکلوتا لیڈر اور اکلوتی سیٹ، ایک سیٹ ان کی ہے جمہوری وطن پارٹی کی، ایک ہے انڈیپینڈنٹ، 2 ہیں جو اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، کل ملا کے یہ 177 بنتے ہیں۔ تو دوسری طرف جو حزب مخالف کی جو قوتیں ہیں وہ ان کی نمبرز یوں ہیں کہ پی ایم ایل این 84 ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 56 سیٹیں ہیں، ایم ایم اے یعنی کہ جے یو آئی جو ہے ایف اور اس کے اتحادی وہ ان کی 15 سیٹیں ہیں، بی این پی مینگل گروپ کی 4 ہیں، اے این پی کی 1 ہے، 2 آزاد جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اور ایک اطلاع کے مطابق، اور وہ جو شو کر چکے ہیں بار بار جہانگیر ترین صاحب،
اور پھر وہ محبتیں وہ بھی ہیں، آرڈر بھی ہے، اشارے بھی ہیں. وہ 20 کے قریب پرانے وقتوں میں انہوں نے شو کیے تھے اپنے گھر کے سبزہ زار میں اور پھر اپنی عدالتوں میں پیشیوں کے وقت. لیکن اب کی اطلاع یہ ہے کہ وہ ڈبل کام ہو چکا ہوا ہے، یعنی کہ وہ 30 سے 40 کے درمیان اراکین قومی اسمبلی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے ایک کہہ لیں کہ موو کے اوپر وہ ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے. تو ہم صرف 20 ہی اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے شو کیے ہوئے ہیں. تو یہ اگر ملا لیں تو 162 اور 20 جہانگیر خان ترین کے لوگ یہ 182 بن جاتے ہیں. یعنی کہ ان کو اتحادیوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اگر. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نمبر تو شروع سے موجود تھے اور جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ پچھلے سال 1.5 سال سے گڑبڑ چلا آ رہا ہے. وہ زیر عتاب ہیں اور جان بوجھ کر عمران خان صاحب کی طرف سے وہ زیر عتاب لائے گئے. اچھا یہ پھر ایک اور کہانی ہے، یہ ایک لمبی بات ہے کہ جو عمران خان صاحب کے قریب تھا وہ کچھ افراد جو عمران خان صاحب کی زندگی میں نئے آئے انہوں نے ایک غیر محسوس طریقے کے ساتھ اپنی سلطنت یوں قائم کی کہ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی، ان کے ملازمین سے لے کے ان کے سیاسی ساتھی، حتیٰ کہ جو ان کے وہ تھے نعیم الحق صاحب کا تو ساتھ ان کا کرکٹ کے دور کا تھا، وہ بھی ان سے پیچھے ہٹا دیے گئے یا وہ علیحدہ ہو گئے. عمران خان صاحب اس حوالے سے ایک تنہائی کا شکار ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید کوئی زہر ان کے اوپر کوئی ہے، کسی نے کچھ پھونک دیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. تو میں پوائنٹ یہ میک کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں. جہانگیر ترین صاحب کی ناراضگی پہلے سے موجود ہے، وہ ناراض پہلے سے ہیں، حالات ان کے پہلے سے خراب ہیں کوئی 1.5 سال سے. لیکن یہ سب کچھ اب کیوں ہو رہا ہے؟ اب یہ سب کچھ چیزیں نواز شریف کی بھی درخواست کہ ان کو نااہل کیوں کیا گیا ہے، نااہل کیوں کیا جا رہا ہے، اور بیٹھ کے اپوزیشن جو ہے جن کی وہ ایک کا منہ ادھر اور ایک کا منہ ادھر ہو گیا ہوا تھا پارٹیوں کا آپس میں، وہ سارے پھر ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آ رہے ہیں. وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے 2 طاقتور ترین جو آفس ہیں وہ ان کی آپس میں وہ محبتیں نہیں رہیں. اور جو آج کی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو اتنا بڑھ چکا ہے، خلیج بہت بڑی حائل ہو چکی ہوئی ہے واپسی کا، یعنی وہ خلیج پاٹنے کی اگر کوئی کوشش بھی کرے تو شاید اب وہ جو شیشے میں دراڑ آ جانے والی بات ہے وہ شیشہ پھر ایک جیسا پہلے جیسا نہیں رہتا. تو یہ سیاسی معاملات بھی کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں. اور اس وقت صورتحال جو ہے وہ جب ہم یہ خود ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، تو ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لائٹ سائڈ پہ. میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. انہوں نے نا ہماری بات ٹوکے کہا کہ کیونکہ ٹی وی کے اوپر وہ شاہ رخ جتوئی کی خبر چل رہی تھی، وہ شاہ زیب قتل کیس والا ملزم، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ایک دفعہ وہ پہلے بھی وہ سیل میں پکڑے گئے تھے، چیف جسٹس نے چھاپا مارا تھا. تو یہ 1 سال سے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیٹھ کے زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، جہاں جی چاہتا ہے آتے ہیں جاتے ہیں. قمر الاسلام نام کا کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے گزری میں، کراچی گزری میں، وہاں پر ان کا اپر پورشن جو ہے وہ پورے کا پورا ان کے پاس ہے، بہت لگژری ماحول میں پوری جو کہتے ہیں کہ وہ زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے، امیر باپ کا امیر بیٹا ہے. وہی جو ترمن اللہ صاحب بات کر رہے تھے کہ یہاں یہ ملک عمرہ کے لیے ہے، اور وہی بات ثابت ہوئی. تو خیر وہ دوست ہمارے یہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ مینوں یہ دسو کہ پاکستان چ ممکن ہے. تو ہم نے وہاں پر سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے ہم نے کہا کہ جی اتنے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے دوست ہیں افضل سائر صاحب، ان کی ایک پنجابی کی نظم ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اٹھتی جاندی مکھی کولو باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اس بات پر سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یار کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 1 سال سے جو قتل کا ملزم ہے وہ جناب پوری زندگی مطلب 1 سال سے اپنی زندگی کو فل ٹائم لیوش ماحول میں انجوائے کر رہا ہے، اور اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں. وہ تو پتہ نہیں کس CCTV فوٹیج میں آ گیا، جیو نے جناب کیمرے لگا دیے یا پکڑ لیا، جیو نے خبر یہ والی بریک کی تھی.
تو مطلب یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی جان یہ پاکستان وہ ملک ہے، پہلی بات تو یہ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ریاست کی کسی تعریف کے اوپر پورا نہیں اترتا. جو ریاست کی تعریف دنیا میں بیان کی جاتی ہے، پاکستان اس کی تعریف پر پاکستان کی ریاست پوری نہیں اترتی، کیونکہ یہ ریاست جو ہے وہ پوری کی پوری وہ لونڈی ہے پاکستان کے عمرا کی، پاکستان کے رئیس زادوں کی. تو ان کو میں یہ یا پھر طاقت والوں کی یا پھر پیسے والوں کی، اور یہ عمرہ ہی ہوتے ہیں، سمپل سی بات ہے. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی، بلکہ محب مکرم صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضور اعلیٰ کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر وزیر اعظم کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، اندر پائن لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو جی جیل. کیوں کہتے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر ایک بندے کو سزا سنائی گئی، جیسے بھی سنائی گئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آن میرٹس تھی، یہ تھی وہ تھی، تو وہ جناب بندہ جو ہے وہ سزا یافتہ، وہ باہر لندن میں بیٹھ کے سیاست کر سکتا ہے. کیوں کہتے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر پاکستان میں ایک وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم، جس نے پاکستان ٹوٹے ہوئے پاکستان کو کھڑا کیا ہو، وہ جناب پھائے لگ سکتا ہے. کیوں لگ سکتا؟ میں تو کہا ان کو یہ میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے نہیں یار یہ تو اور بات ہے، یہ آپ سیاسی بات کریں. میں نے ان کو یہ کہا کہ حضور اعلیٰ بات یہ ہے کہ جب اتنی بڑی قانون کی خلاف ورزی ہو جائے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم کو پکڑ کر پھائے لگا دیں، آپ ملک کے وزیر اعظم کے خلاف اس طرح کی سازش کریں کہ وہ بیچارہ عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہو اور صفائیاں پیش کر رہا ہو کہ جی کو پنامہ کیے تھے، فلاں کیے، اور پھر وہ جناب پوچھتا پھر رہا ہو کہ مینوں کیوں کٹیا ہے، مجھے کیوں نکالا. تو پھر یہ شارح جتوئی کیا بیچتا ہے؟ یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر ہم پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو پھائے لگا سکتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر ہم اپنے ہی نکالے وزیر اعظم کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کر سکتے ہیں اور ان کا نام ہم جناب پھر دوبارہ سے نااہلی کے کھاتے سے خرچ کرنے کے لیے مطلب یہ تگڑم کر سکتے ہیں، تو پھر یہ شاہ جتوئی کیا بیچتا ہے؟ اور اگر مطلب یہ جو بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ 1.5 سال سے جہانگیر ترین صاحب کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو مطلب عمران خان سے ناراضی ان کی پرانی ہے، نمبرز اپوزیشن کے ہوں یا حکومت کے ہوں وہ سیم ہیں، تو پھر یہ اب یہ آثار کیوں پیدا ہو گئے ہیں کہ شاید پہلی دفعہ پاکستان میں ایک وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. اس طرح کے آثار پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ پائن دی مرضی، بادشاہ دی مرضی، کیونکہ ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ جو ہے وہ یہ تیاری رکھیں کہ ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اڑدی جاندی مکھی کولوں باندر ٹکر کھو سکتا ہے. اب اس پر غور کریں، اس شعر کے اوپر چاندتے رکشا جا سکتا ہے، مطلب اس پر غور کریں آپ. تو مطلب پھر ایک اور شعر کٹا مچھر کٹا چ ہو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر یہ جو معجزے ہیں، سیاسی معجزے، یہ ہوتے رہتے ہیں، اور کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے کہ آپ کو کسی دن پتہ چلے کہ تحریک عدم اعتماد پیش بھی ہو گئی اور وہ منظور بھی کر لی گئی، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ جی کہ عدالت نے اپنے فیصلے کو جناب ریورس گیئر لگایا ہے اور ایک نئی تشریح کر دی ہے کہ ہاں جی جو ہے نا نااہلی کی سزا کسی کو وہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں دی جا سکتی یا 1 سال سے زیادہ نہیں دی جا سکتی، واٹس ایور، کہ وہ سارا ٹینیور نواز شریف صاحب کا فارغ. تو یہ پاکستان ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹینشن نہیں لانی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.